رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ کافر ہیں اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اگر وہ دنیا میں کوئی نیک کام کیے رکھتے ہیں، اچھا کام کیے رکھتے ہیں تو اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا بدلہ انہیں دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ آخرت میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آخرت میں صرف اور صرف ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنا دلی دوست، رازدار، ہمراز صرف تم مومنوں کو بناؤ، اس کے علاوہ کسی کو بھی نہ بناؤ، کیونکہ وہ یعنی جیسے مشرک ہیں یا کافر ہیں تو یہ تمہارے دشمن ہیں اور یہ تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتے۔ یہ تمہاری برائیوں، یہ تمہارے ناکامیوں پر خوش ہوتے ہیں اور تمہاری کامیابیوں پر دکھی ہوتے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ سننے جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے۔ جنگ احد جو کہ شوال سن 3 ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کا مختصراً پس منظر یہ ہے کہ جنگ بدر جو کہ رمضان سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، اس میں کافروں کی بہت برے طریقے سے شکست ہوتی ہے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے جاتے ہیں، 70 گرفتار کر لیے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے بڑی ہی شرمندگی کا مقام رہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک زبردست انتقامی جنگ کی تیاری کی اور اس میں عورتیں بھی شامل ہوئیں۔ تو جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ کافروں کا 3000 کا لشکر احد پہاڑ کے پیچھے خیمہ زن ہو گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ جنگ مدینہ میں ہی رہ کر کی جائے یا مدینہ سے باہر رہ کر کیا جائے۔ تو بعض صحابہ اکرام نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ میں ہی رہ کر کیا جائے، جس میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ اور بعض پرجوش صحابہ اکرام تھے تو جو کہ جنگ بدر میں کسی بھی عذر کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جنگ مدینہ سے باہر رہ کر کیا جائے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگ کا لباس پہن کر باہر تشریف لائے۔ تو جن لوگوں نے کہا تھا کہ جنگ باہر رہ کر کیا جائے تو ان کو بڑی ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ شاید ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خواہش کے برعکس باہر نکلنے پر مجبور کر کے ہم نے ٹھیک نہیں کیا۔ لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں تو ہم مدینہ میں ہی رہ کر جنگ کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ کا لباس پہن کر کسی بھی نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ اب اللہ کے فیصلے کے بغیر واپس ہو یا پھر جنگ کا لباس اتارے۔ لہٰذا مسلمان اپنے 1000 تعداد کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے، اور جب مقام شوط میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر یہ کہہ کر نکل گیا کہ جب ہماری بات ہی نہیں مانی گئی تو پھر جان دینے کا، خواہ مخواہ جان دینے کا کیا فائدہ۔ اس کے اس رویے سے وقتی طور پر بعض مسلمان بھی متاثر ہوئے اور ان کی ہمت بھی پست ہو گئی۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جب تمہاری 2 جماعتیں پس ہمتی کا ارادہ کر چکی تھیں۔ 2 جماعتیں یعنی اس سے مراد اوس اور خزرج کا علاقہ ہے، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ تو اللہ ان کا ولی اور مددگار تھا، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی مدد کی اور ان کی کمزوری کو دور فرما کر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی چاہے ہار ہو یا جیت ہو، کامیابی ہو یا ناکامی ہو، ہر ایک حالت میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اگر کامیابی ملے گی تو بھی اللہ ہی کی مدد سے ملے گی، اور اگر ناکامی ملے گی تو بھی اللہ ہی کے حکم سے ملے گی۔
یعنی ہر حال میں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں اللہ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی تھی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، یاد کرو اس جنگ کو، جنگ بدر کو، جو بھی 1 سال پہلے ہوئی ہے۔ اس میں تمہاری کتنی بری حالت تھی کہ تم تعداد میں بھی کم تھے اور اسلحے بھی تمہارے پاس کم تھے، یعنی جنگ کا کوئی سامان نہیں تھا تمہارے پاس، لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاریخی کامیابی عطا فرمائی جو قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی، جو کہ اسلحہ سے، سامان سے، جنگ کے تمام چیزوں سے لیس تھے وہ، یعنی ان کے پاس جنگ کا ہر وہ سامان تھا جو کہ ہونا چاہیے۔ اور مسلمانوں کے پاس اس وقت صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے اور باقی سب پیدل تھے، تو اور بے سر و سامانے کی حالت میں وہاں پر جنگ ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طریقے سے تمہاری مدد کی تھی، تو تم اس وقت کو یاد کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو، کیونکہ اگر تمہیں شکر گزاری کی توفیق ملے گی تو پھر اللہ کی نصرت تمہارے پاس آئے گی۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کیا آسمان سے 3000 فرشتے اتار کر اللہ کا تمہاری مدد کرنا تمہیں کافی نہ ہوگا؟ کیوں نہیں، بلکہ اگر تم صبر اور پرہیزگاری کرو اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں تو تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے کرے گا جو نشان زدہ ہوں گے۔ مسلمان بدر کی جانب محض قافلے قریش پر، جو کہ تقریباً نہتھا تھے، چھاپا مارنے کے لیے نکلے تھے کہ اچانک ان کو پتا چلا کہ مکہ سے مشرکین کا ایک لشکر جرار پورے غیظ و غضب اور جوش و خروش کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں میں تشویش، گھبراہٹ اور جوش قتال کا ایک ملا جلا رد عمل ہوا، لہٰذا انہوں نے اپنے پروردگار سے، اپنے رب سے دعا اور فریاد کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 پھر 3000 فرشتوں سے ان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا، اور مزید یہ کہا کہ اگر تم صبر اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہیں جاننے دو گے، یعنی صبر اور تقوی اختیار کرو گے اور اسی طریقے سے دشمن تمہارے پیچھے اسی غیظ و غضب کے ساتھ تمہارے اوپر آ دھمکے گا، تو اللہ تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ مشرکین کا وہ غیظ و غضب جو تھا وہ باقی نہ رہ سکا، مکہ پہنچنے سے پہلے، وہ بدر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے اندر پھوٹ پڑ گئی اور ان کا ایک گروہ جو تھا وہ مکہ چلا گیا، اور باقی جو بدر میں آئے تو ان میں سے اکثر سرداروں کی یہ رائے تھی کہ لڑائی نہ کی جائے، تو اس لیے حسب بشارت 3000 فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی گئی اور 5000 کی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن بعض مفسرین کے نزدیک تعداد پوری کی گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی پہچان کے لیے ان کی مخصوص علامت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی بتایا جا رہا ہے کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، یہ جو فرشتوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 1000 ہوں گے، 3000 ہوں گے، 5000 ہوں گے، تو محض تمہاری دل کی تسلی کے لیے ہے، تمہاری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نہ ہی فرشتوں کا، نہ ہی کسی انسان کا محتاج ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر فرشتوں کے بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو وہ تو صرف تمہارے دل کی تسلی کے لیے، تمہیں اطمینان قلب دینے کے لیے اس طریقے سے کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْتَطَرَفَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ۔
इस इमदाद इलाही का मकसद ये था कि अल्लाह काफिरों की एक जमात को काट दे या उन्हें जलील कर डाले और सारे के सारे नामुराद होकर वापस चले जाएं। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद का नतीजा बतलाया जा रहा है, जैसा कि सूरह अनफाल में बताया गया कि वहां पर कहा गया था कि 1000 फरिश्तों के जरिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों की मदद की थी। जैसा कि सूरह अनफाल आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, अल्लाह ताला ने तुम्हारी फरियाद सुनते हुए कहा कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो सिलसिलावार चले आएंगे। इन अल्फाज से मालूम होता है कि वाकईतन फरिश्ते 1000 ही नाजिल हुए थे और मुसलमानों के हौसले और तसल्ली के लिए 3000 और फिर 5000 फरिश्तों का वादा किया गया। और हस्बे हालात मुसलमानों की तसल्ली के नुक्ते नजर से भी उनकी जरूरत नहीं समझी गई, इसलिए बाज मुफस्सिरीन के नजदीक 3000 और 5000 फरिश्तों का नुजूल नहीं हुआ, क्योंकि मकसद सिर्फ मुसलमानों की हौसला अफजाई करना था, मुसलमानों को तसल्ली देना था। और वरना असल मददगार तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है और वो अपनी मदद के लिए ना ही फरिश्तों का मोहताज है, ना ही किसी और का नाउज बिल्ला मोहताज है। चुनांचे उसने मुसलमानों की मदद फरमाई और जंग बदर में मुसलमानों को एक तारीखी कामयाबी हासिल हुई, ऐसी कामयाबी जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, रहती दुनिया तक लोग उसको याद रखेंगे। वो ऐसी कामयाबी थी, इसीलिए उसमें जितने भी सहाबा इकराम शरीक हुए उनका बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है, उनको बदरी सहाबा कहा जाता है। और उसके अलावा इसमें मुसलमानों की कामयाबी हुई कि कम तादाद में रहते हुए भी किस तरीके से वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद से काफिरों पर 1000 की लश्कर पर गालिब आ गए। और उसके अलावा काफिरों की कमर टूट गई और काफिर जो थे बहुत ही बुरे तरीके से शिकस्त हो गए और उनका घमंड जो था वो खाक में मिल गया। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, लैसा लका मिनल अम्रि शय्युन अन यतूबा अलैहिम औ युअद्दिबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून। कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए पैगंबर, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह चाहे तो उनकी तौबा कबूल करे या अजाब दे, क्योंकि वो जालिम हैं। यानी उन काफिरों को हिदायत देना या उनके मुतालिक किसी किस्म का फैसला करना, ये ए नबी ये आपके हाथ में नहीं है, ये किसी के भी हाथ में नहीं है। इसका फैसला ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला के हाथ में है। वो जिसको चाहे अजाब दे, जिसको चाहे सवाब दे, वो जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे जहन्नम दे, वो जिसके चाहे गुनाह माफ कर दे, जिसके चाहे गुनाह ना माफ करे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के इख्तियार में है, आपके इख्तियार में नहीं है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग उहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक भी जख्मी हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये कौम कैसे फलाह पाएगी, फलाह याब होगी, जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया। यानी आपने उनकी हिदायत से नाउमीदी जाहिर फरमाई, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई। और उसी के यानी जंग उहद के कुछ ही अरसे के बाद वाक़ये बीर मऊना पेश आया। बीर मऊना का वाक़या पेश आया जिसमें कुफ़ार ने धोखे से 70 कुर्राए सहाबा यानी कारी सहाबा जो कि हाफिज़े कुरान थे, तो कारी सहाबा को धोखे से अपने इलाके में बुलाकर और उनको शहीद कर डाला। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मामले की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद सदमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 महीने तक उन काफिरों के कबीलों का नाम ले लेकर उनके लिए बद्दुआ करते रहे। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि यगफिरु लिमन यशाउ व युअद्दिबु मन यशाउ वल्लाहु गफूरुर रहीम। आसमानों और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है। वो जिसे चाहे बख्शे, जिसे चाहे अजाब करे। अल्लाह बख्शिश करने वाला मेहरबान है। यानी आसमान और जमीन की पूरी मिल्कियत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है। अल्लाह ये सब अल्लाह की मिल्कियत है। अल्लाह ताला उनमें से जिसको चाहे माफ कर दे, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे सजा दे, जिसको चाहे जहन्नम दे। ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इख्तियार में है, ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक के साथ जैसा चाहे वैसा करे। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बख्शिश करने वाला मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि बंदा गुनाह पे गुनाह करता जाता है लेकिन अल्लाह ताला उसकी गिरफ्त नहीं करते हैं। और उसके बाद जब पानी सर से ऊंचा हो जाता है तभी जाकर अल्लाह ताला उनकी गिरफ्त करते हैं।
تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔